السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز مسلمان کے حقوق کے بارے میں بتلایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہے۔ قرآن کریم نے مومنین کو آپس میں بھائی بھائی بتلایا ہے، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث پاک کے ذریعے سے اس کی تشریح و تفصیل بتلائی ہے، مومن کے حقوق بتلائے ہیں، مسلمان کے حقوق بتلائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے، یسلم علیہ اذا لقیہ، کہ جب کوئی مسلمان ملے تو وہ اس کو سلام کرے۔ دوسرا حق یہ ہے، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، جب کوئی مسلمان دعوت دے تو اس کی دعوت کو وہ قبول کرے۔ تیسرا حق فرمایا، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، جب اس کو چھینک آئے اور چھینک آنے پر وہ الحمدللہ کہے تو سننے والا اس کو چھینک کا جواب دے، یرحمک اللہ کہے۔ چوتھا حق یہ ہے، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، جب وہ بیمار پڑ جائے تو وہ ایمان والے کی عیادت کرے۔ پانچواں حق یہ ہے، وَيَشْهَدُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شریک رہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہے، ان کو جاننا اور ان کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا حق جو بتلایا گیا ہے وہ سلام کا حق ہے، یسلم علیہ اذا لقیہ، جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو سب سے پہلا کام ان کا وہ سلام ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ سلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، البادی بالسلام بری من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا کبر سے بری ہے۔ سلام یہ اللہ کا نام ہے، سلام کے آداب ہے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے والوں کو سلام کرے، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کرے، مجلس میں بیٹھنے والے کو آنے والا سلام کرے۔ غرض یہ قرآن کریم میں صاف طور سے آیا ہے، اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی اہلہا، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اہل خانہ کو سلام کر کے داخل ہو۔ غرض یہ کہ سلام یہ محبت کا ذریعہ ہے، آپس میں الفت و محبت پیدا ہونے کا ذریعہ ہے، اس لیے ہم معاشرے میں سلام کو فروغ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن تحابوا، ایک فرمایا لن تدخلوا الجنت، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تحابوا، یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ دوسرا امر یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یجیبہ اذا دعاہ، مسلمان جب کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا یہ اس کا حق ہے۔ آپ کو کسی مسلمان نے دعوت دیا اور آپ نے اس کی دعوت کو قبول کیا تو آپ کے دعوت کا قبول کرنا اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ بہرحال مسلمان کا دوسرا حق
दावत का कबूल करना है। तीसरा हक युशम्मितुहु इदा आतसा, जब किसी मुसलमान को छींक आए और वो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो छींक का जवाब देने का हुक्म है यरहमुकल्लाह कहे, और छींकने वाला यहदीकुमुल्लाह कहे। इसी तरीके से चौथा हक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर यह है कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसकी वो इयादत करे। वयऊदुहु इदा मरिदा, जब बीमार पड़ जाए तो वो उसकी इयादत करे, उसकी मिजाज पुरसी करे, उसकी तीमारदारी करे। जब बीमार हो जाता है कोई शख्स और ईमान वाला जब उसकी इयादत के लिए जाता है, हदीस पाक के मफहूम में बात आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 70,000 फरिश्ते वो इयादत करने वाले के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। बीमार की इयादत करना ये मुसलमान का हक है और ये सुन्नत है। पांचवा हक ये है यशहदु जनाज़तहु इज़ा माता, उसके जनाजे में शरीक हो जब उसका इंतकाल हो जाए। अर्ज करना यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन के हुकूक बतलाए हैं, मुसलमानों के हुकूक बतलाए हैं। जब आदमी ये तय कर लेगा कि मैं मुसलमान हूँ और मुझ पर मेरे ईमान वाले भाइयों के मुसलमानों के हुकूक है, मुझको अदा करना चाहिए, तो माशाअल्लाह इन हुकूक के अदायगी के जज्बे से एक साले मुआशरा जन्म लेगा और बेहतरीन मुआशरा साले मुआशरा की तश्कील होगी। लिहाजा इन प्यारी अहादीस पर और प्यारी बातों पर हम अमल पैरा हों और मुसलमानों के हुकूक अदा करने की अल्लाह ताला मुझको और आपको और तमाम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।